اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ رمضان کے 8ویں دن کی دعا میں فارغ ہوا ہے. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام والصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمرين. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام. اے معبود، آج کے دن یا اس ماہ مبارک میں مجھے یتیموں پر رحم کرنے، یتیموں پر شفقت کرنے کا رزق نصیب فرما. یتیموں کا خیال کرنے کا رزق مجھے نصیب فرما. اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام. یتیموں کے بارے میں دین مقدس اسلام میں خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے. ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کو اذیت نہ دینا، ان کی تحقیر نہ کرنا، ان کی توہین نہ کرنا، ان کی اموال کی رعایت کرنا، ان کی حفاظت کرنا. اس طرح مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں. مثلا قرآن میں ارشاد ہے کہ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. وہ لوگ کہ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا وہ آگ کھا رہے ہیں. یعنی بظاہر وہ ان کا مال کھاتے ہیں. قرآن ارشاد فرما رہا ہے یتیم کا مال کھا رہے ہیں اور لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے در حقیقت وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں. یعنی اس مال کی حقیقت، یتیم کے مال کھانے کی حقیقت وہ آگ ہے، جہنم کی آگ گویا کھا رہے ہیں. اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے، یتیم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. انما یأکلون فی بطونہم نارا. اسی طرح متعدد آیات میں یتیموں کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کی تحقیر نہ کریں، یتیم کی توہین نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس طرح مختلف احکام یتیموں کے بیان کی گئے ہیں. لیکن جو اہم ترین چیز ہیں یتیموں کے حوالے سے وہ یتیموں کے اوپر رحمت و شفقت ہیں. مال اور دیگر چیزوں کا خیال رکھنا وہ الگ ہے، وہ تو ہر ایک کا فریضہ ہے. جو استطاعت رکھتا ہے یتیموں کی کفالت کا تو وہ ان کو کرنی چاہیے. لیکن جو اہم ترین چیز ہے وہ یتیموں کے اوپر شفقت ہے، یتیموں کے اوپر رحمت کرنا ہے، یتیموں کے اوپر مہربانی ہے. کیونکہ نفسیاتی طور پر جس بچے کے والدین مر جاتے ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، نفسیاتی طور پر وہ مایوس ہو جاتا ہے. اس کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس یتیمی کا اس کو احساس نہ ہو کہ اس کا باپ مر گیا ہے، اس کا احساس نہ ہو. ایسا سلوک اس کے ساتھ کریں، ایسا رویہ اختیار کریں یتیم کے ساتھ کہ اس کو اپنے والدین سے محرومیت کا احساس نہ ہو. شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش رہیں، مہربانی کے ساتھ. اس لیے فرمایا ہے کہ روایات میں ہے کہ جو یتیم کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھرتا ہے، یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا، مہربانی کا ہاتھ پھرتا ہے تو اس کو ہر بال کے بدلے میں جو اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں حسنات لکھے جاتے ہیں. یعنی ایک کنایہ ہے، تشبیہ ہے. یہ نہیں ہے کہ فقط ہم ہاتھ پھرتے رہیں یتیموں کے سروں کے اوپر. یعنی اس اجر و ثواب، زیادہ اجر و ثواب سے کنایہ ہے. اتنا اجر و ثواب اسے ملتا ہے. شفقت و مہربانی سے کنایہ ہے، یعنی ان کے اوپر شفقت و مہربانی کرنی چاہیے. ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، رحمت کی ضرورت ہوتی ہے.
اس لیے فرمایا کہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، ان کے اوپر رحم کرنے کا رزق عطا فرما۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یتیموں کی کفالت تو کرتے ہیں، یتیم خانے چلاتے ہیں، یتیم خانے بنائے ہوتے ہیں، لیکن یتیموں کے ساتھ ان کا سلوک اور رویہ وہ درست نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ اور سلوک کرتے ہیں وہ رویہ یتیموں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس یتیم خانے میں آپ جائیں گے تو جیسے آپ ان یتیموں کو دیکھیں گے تو محرومیت ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے، مایوسی ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو وہ محبت نہیں ملتی، وہ شفقت اور مہربانی نہیں ملتی۔ جو والدین جو کچھ ان کے ساتھ کرتے تھے، والدین والی محبت اور شفقت انہیں نہیں ملتی، رحمت نہیں ملتی۔ اس وجہ سے وہ ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہے۔ لہٰذا وہ کفیل، وہ لوگ کہ جو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی ذمہ لی ہیں یتیموں کی کفالت، یتیموں کی سرپرستی، یا جو یتیم خانے چلاتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ واجب ہے ان کے اوپر کہ اس کفالت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، شفقت کے ساتھ پیش آئے، رحمت کے ساتھ پیش آئے، تاکہ ان کو یتیمی کا احساس نہ ہو، مایوسی کا احساس نہ ہو، اس نفسیاتی حالت سے وہ نکلیں کہ جو ہر وقت ان کو احساس ہوتا ہے محرومیت کا، مایوسی کا۔ ایسا رویہ رکھیں کہ ان کو اپنے والدین سے محرومیت کا احساس نہ ہو۔ اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، یتیموں پر رحم کرنے، شفقت کرنے کا رزق عطا فرما۔ فقط ان کو کھانا کھلانا، ان کی کفالت کرنا، ان کو کپڑے لے کر دینا اور دیگر چیزیں یہ کافی نہیں ہے، یہ کمال بھی نہیں ہے اتنا بڑا۔ ان کے ساتھ رویہ آپ کا ایسا ہو کہ ان کو یتیمی کا احساس نہ ہو۔ دین اس کی تاکید زیادہ کرتا ہے۔ وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، اور مجھے توفیق دے، مجھے کھانا کھلانے کا رزق عطا فرما۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے وہ دعا کرتے ہیں کھانا کھانے کی، ہمیں اچھا کھانا نصیب فرما، اس طرح کی دعا کرتے ہیں، ہمیں رزق عطا فرما۔ لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کھلانے کا رزق اللہ سے طلب کرو۔ ایک دفعہ انسان کھاتا ہے، کھانا کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے۔ کھانا کھانا جسم کی غذا ہے، کھانا کھانا بدن کو فائدہ ہوتا ہے اس سے، لیکن کھلانا روح کی غذا ہے۔ انسان کی روح بانشاد ہو جاتی ہے اگر انسان کھلاتا ہے، اطعام کرتا ہے۔ لہذا اللہ سے کھلانے کی دعا کرنی چاہیے۔ خود کھانا کمال نہیں ہے، دوسروں کو کھلانا کمال ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ ان اللہ یحب اطعام الطعام، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اطعام کو پسند کرتا ہے۔ کھانے کا نہیں کہا، طعام نہیں کہا، طعام یعنی کھانا، اطعام کھلانا۔ ان اللہ یحب اطعام الطعام، کھلانے کو پسند کرتا ہے اور جو کھلاتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ لہذا کھلانے کی دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہمیں توفیق دیں کہ ہم مستحقین کو، یتیموں کو، فقراء کو، مساکین کو، حاجت مندوں کو کھلا سکیں، ان کو اطعام کر سکیں، اس کا اہتمام کر سکیں، یہ دعا کرنی چاہیے۔ وہ افشاء السلام، اور سلام کی ترویج کا رزق دیں کہ سلام کو رائج کرو۔ دین اسلام کی خصوصیت ہیں جو سلام کا طریقہ دین اسلام میں ہے، کسی دین اور مذہب میں موجود نہیں ہے۔ سلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ کسی مکتب میں نہیں ہے، کسی دین میں نہیں ہے۔ اور دعا ہے، یعنی ایک دوسرے کو گویا دعا کر رہے ہیں جب سلام کرتے ہیں، اس لیے اس کو ترویج کرنا چاہیے، اس کی ترویج ہونی چاہیے، نشر و اشاعت ہونی چاہیے۔ افشاء السلام،
مجھے توفیق دیں کہ میں سلام کی ترویج کروں، ہر چھوٹے بڑے کو سلام کریں، جس سے بھی ملے. من حق المسلم علی المسلم ان یسلم علیہ اذا لقیہ، مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ جب بھی ملاقات کرے سلام کریں. سلام کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کریں. لیکن سلام کیسا ہو؟ سلام وہی جو دین نے بتایا ہے. آج کل جو دوسرے کلچر سے یا مغربی کلچر سے لوگ اور مسلمان متاثر ہوئے ہیں، سلام کا طریقہ بھی کچھ مختلف ہو گیا. یہ سلام نہیں ہے کہ مثلا انسان کہے ہائے کہیں یا ہیلو کہیں یا دیگر الفاظ استعمال کریں، بلکہ دین کہتا ہے کہ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا سلام علیکم یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. لیکن سلام علیکم یہ سلام کا طریقہ درست ہو. فقط ہائے کہنا، ہیلو کہنا یہ کافی نہیں ہے. اور اس سلام کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے کہ جنت میں بھی یہ لوگ، جنتی اور اہل بہشت بھی یہی سلام کریں گے. تحیتہم فیہا سلام، وہاں بھی سلام کریں گے. اتنی فضیلت اور عظمت ہے، لہٰذا اس کی ترویج ہونی چاہیے. ان اللہ یحب افشاء السلام، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ سلام کی ترویج ہو، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم سلام ہے، اللہ کا نام ہے. لہذا اللہ چاہتا ہے اس کی ترویج ہو. اور سلامتی کی دعا ہے اس میں، یعنی جب ہم دوسرے سے ملتے ہیں، جب سلام علیکم کہتے ہیں، یعنی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. لہذا بہت اہم ہے کہ اس کی ترویج ہو جائے معاشرے میں. اور اللہ اس چیز کو اسے پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب افشاء السلام، ترویج ہونی چاہیے. لہٰذا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارزقنی فیہ افشاء السلام. اہل بہشت کی خصوصیت ہے، علامت ہے، نشانی ہے کہ تحیتہم فیہا سلام. یا ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں لغویات نہیں ہوگی، فضولیات نہیں ہوگی، بلکہ وہ سلام کریں گے دوسرے کو. اس کے بعد ارشاد ہے کہ وَصُحْبَةَ الْكِرَامِ بِطَوْلِكَ يَا مَلْجَ الْعَامِلِينَ، کہ مجھے کریم اور شریف لوگوں کی صحبت نصیب فرما، اس کا رزق مجھے عطا فرما کہ میں شریف لوگوں کے ساتھ، کریم لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کروں. کیونکہ انسان کی دوستی اور ہم نشینی کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. اب اگر اس کے دوست و احباب برے ہو، نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، تو یہ دوستی اس کے لیے وبال جان بن سکتی ہیں، یہ باعث حسرت ہو سکتی ہیں قیامت کے دن. اس لیے قرآن میں اس کے اوپر تاکید کی ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے وہ دوست کہ جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر تھی. جو اس دنیا میں دین کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں، دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر دوست ہوتے ہیں، وہ قیامت میں بھی دوست ہوں گے. لیکن جو دیگر اغراض کے اوپر، دیگر اغراض کی بنیاد پر جن کی دوستی مبنی ہو، وہ قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. عدو الا المتقین. یا ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ انسان حسرت کرے گا اگر اس کے دوست برے ہوں، وہ قیامت کے دن حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. افسوس کرے گا کہ کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے دین سے دور کر دیا، ذکر سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا. قیامت کے دن یہ افسوس کرے گا اگر انسان کا دوست برا ہے، دوست اس کے اچھے نہیں ہیں. وہ دوست جو اسے دین سے دور کرتے ہیں، قرآن سے دور کرتے ہیں، نماز سے دور کرتے ہیں، اللہ سے غافل کرتے ہیں، یہ انسان افسوس کرے گا قیامت کے دن، حسرت کرے گا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.